جی منصور، رانا ثناءاللہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کوئی آفر لیں گے ہی نہیں، یہ ان کی عزت کے خلاف ہے. تو اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر گورنمنٹ کلیم کیسے کریے کہ ان کو کنونس کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ایک سٹینڈ لے لیا ہے کل پی ٹی آئی کے زہرانے کے بعد. شکریہ بطول صاحبہ. دیکھیے میرے خیال میں یہ جتنی بھی پارٹیز، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اس سارے معاملے میں انوالوڈ ہیں، ان کی پبلک پوزیشننگ بے شک جو مرضی ہو، پبلک ڈومینز میں ٹاک شوز میں آ کے یہ جس قسم کی بے شک رائے دیتے رہیں، بٹ فیکٹ آف دا میٹر اس کے بند کمروں کے اندر باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. بند کمروں کے اندر ڈیلز بنائی جاتی ہیں، آفرز دی جاتی ہیں، آفرز ریجیکٹ کی جاتی ہیں، اور بعد میں جا کے جب چیزیں ریجیکٹ یا ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو کئی دنوں کے بعد جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا اندر کھاتے تو یہ سارا کچھ ڈسکس ہو رہا تھا. اینڈ دس گوز آن ود آل دا پارٹیز، ناٹ جسٹ مسلم لیگ نواز یا جے یو ایف اے. یہ ماضی کے اندر بھی جا کے جب یہ لوگ مختلف ملاقاتیں کرتے تھے، جب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے، یہ کبھی بھی آ کے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ جناب ہم ابھی اس وقت کے آرمی چیف سے مل کے آئے ہیں، یا عمران خان صاحب جب گئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے عارف الوی صاحب سے ملے تھے تو باہر آ کے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں. تو جے یو ایف اے اور مسلم لیگ نون بھی پبلک پوسٹنگ میں بے شک نہیں بتائیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگز، جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جس طرح آج ایاز صادق صاحب کی جانب سے ایک لیٹر آیا ہے، اور اسی طرح آج پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمارے خیال میں تو آئین اس طرح نہیں، قانون اس طرح نہیں پڑھا جاتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تمام سٹیک ہولڈرز نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی تشریح اپنی مرضی سے کریں گے. سپریم کورٹ کے 8 ججز جو مرضی پڑھتے رہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے اپنی مرضی سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم ان ججز کے کہے میں نہیں آئیں گے. اچھا منصور، آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ بل پی ایم ایل این نے اس لیے پاس کیا تھا کہ وہ بندیال کوٹ کے حوالے سے جو انہیں ریزرویشنز تھیں کہ کس طرح سے 184 کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے یا بینچز کیسے بنتے ہیں، ابھی اس میں مزید ترامیم آ رہی ہیں، وہ بھی آرڈیننس کے تحت. اس موو کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے آپ کے سوال کے جواب میں ہم بات کر رہے تھے کہ موڈ جو ہے نا وہ یہ بن چکا ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا جس طرح انہیں سوٹ کرتا ہے. اب اس میں چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی ہے کہ آج جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اسے بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اس کے ممبرز ہیں، اسے اب مؤخر کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد یہی ہے کہ پہلے جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو جو اس وقت آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنا سکے. چیف جسٹس اتنا پاورفل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ فکسنگ کا الزام جو ہے وہ بہت لگتا تھا. لیکن اب ہم جس طرف جا رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ نہیں، یہی شاید سوٹ کرتا ہے. اب میں اس میں آپ کو ابھی جس طرح افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ کل کو اگر یہ ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوئے تو اور موجودہ چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن نہ مل سکی یا آئینی عدالت جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہ بن سکی، تو وی کوڈ ایکچولی سی دیم گوئنگ بیک اگین کہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو پرانا فارمولا ہے جو کہ موجودہ چل رہا ہے شاید وہی بہتر تھا. سو دس مینس کہ جس قسم کی بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر ہو رہی ہے، رادر دین کہ عدالتی معاملات کو ٹھیک کیا جائے، قانون کے فریم ورک کو درست کیا جائے، عوام کے لیے کچھ بہتر کیا جائے، اس سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر فوکس زیادہ ہو رہا ہے. اور اس میں یہ سب شامل ہیں. میں کسی ایک جماعت کو اس میں سے سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. اگر پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، اگر آپ آئینی ترامیم کو نہیں مانتے تو پھر آپ نیگوسیشنز کا حصہ کیوں ہیں؟ آپ پارلیمانی کمیٹی میں جا کے کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ لیکن آپ اس کا حصہ ہیں بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے کوئی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا رابطہ بن جائے، ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی ڈیل مل جائے سارے معاملے کے اندر. تو ہر سٹیک ہولڈر جو ہے وہ ایک بہتر ڈیل ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے اس میں. لیکن منصور صاحب، جیسے نذیر طاہر صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ جسٹس منصور ہی ہوں گے اگلے سی جے، تو کیا یہ امکانات ہیں کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ ہو جائیں گے؟ لیکن جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ترمیم ہو رہی ہے اس میں پھر ویئر ڈو یو فٹ ان دا پریزنٹ سی جے؟ کیونکہ یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی کسی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی معزز جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکتے ہیں، یہ رپورٹ ہوا ہے. لیکن یہ تو ہم صرف قاضی صاحب کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ ایک ریشو ہے ججز کی، تو جو گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہے. نہیں ودیو، دیکھیے میں جس چیز کو ہم لوگ اس وقت ایک آئینی عدالت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ایک میں اسے کیا مبینہ ڈرافٹ جو اس وقت پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، جس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ تو اصلی ہے نہیں، لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر رہی ہے، ان تمام شکوں کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے.
میں تو اس کو ایکچولی ایک آئینی عدالت کے بجائے ایک سپر سپریم کورٹ کنسیڈر کر رہا ہوں. بیسکلی وہ اس نیت سے لگ رہا ہے کہ بنایا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اپنا کردار ادا کرے گا. تو اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ سپریم کورٹ کے اب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی بنا دیں, لیکن اگر آپ نے اس سے بھی ایک پاورفل کورٹ بنا لی تو بے شک پھر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن بھی جائیں تو حکومت کو اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہوگا, بیکاز اصل چیزیں جو کنٹرول ہو رہی ہوں گی وہ تو اس سپر سپریم کورٹ یا آئینی عدالت سے کنٹرول ہو رہی ہوگی. تو اس لیے اعظم رضی تاہر صاحب ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے چیف جسٹس وہی ہوں گے, تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے میرا خیال. فیئر انف. منصور, کیا آنے والے 15 دن میں گورنمنٹ مجوزہ ترامیم پہ کام نہیں کرے گی, بلکہ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ ان کی نئی اسٹریٹجی آپ سمجھ رہے ہیں, اور ساری توجہ اس پہ ہو جائے گی کہ کسی طرح سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو؟ میرے خیال میں اس وقت ایز وی اسپیک, جس وقت آپ کا یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کے 24 میں سے 25 گھنٹے جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے جو ہے نا تمام آل ایفرٹس آر گوئنگ آن. اب وہ اس میں چاہے الیکشن کمیشن کے خط کے ذریعے کام کرنا ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس محسن نقوی صاحب کو اور بلاول بھٹو کو بھجوانا ہو, نواز شریف صاحب کو رول ادا کرنا ہو, ایوری کارڈ ان دا گیم از بینگ پلیڈ. مطلب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس لیے کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ ان کے اگینسٹ ہے. یہ قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے, اور اب ظاہری بات ہے وہ گنتی کے دن جو ہے وہ رہ چکے ہیں. سو اس لیے دوسری بات یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو امیج ایک آ رہا تھا کہ جناب میاں صاحب از آؤٹ آف دا ہول سسٹم, میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ میاں صاحب نے پوری طرح اپنا رول ادا کیا ہے, بیک ڈراپ میں یہ رول اپنا ادا کیا ہے, فونز کر کے اپنا رول ادا کیا ہے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ ٹل ناؤ ہی از ناٹ بین سکسیسفل. اب دوسری بات یہ منصور, انہوں نے سیاسی سرکل کے اندر فونز کیے ہیں یا سیاسی سرکل سے باہر بھی فونز کیے؟ فون ان کمنگ جو تھی وہ غیر سیاسی سرکل سے تھی, آؤٹ گوئنگ جو تھی وہ سیاسی سرکلز کی طرف تھی. میں اس طرح بات کو کہہ دیتا ہوں. تھوڑی میں افتخار صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کا تھوڑا سا صرف اختلاف اس بات کا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے, میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اور اب سے نہیں ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے ہے. لائر کمیونٹی بھی یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ زیادہ تر انہی معاملات میں پھنس جاتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, آپ کی نیت بیسکلی بینچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو. آپ ملک اور قوم کے لیے اس عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنائیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منصور علی خان صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے, باقی پینلسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہاں پہ اس بات کو مینشن کر دیں کہ جب پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل گورنمنٹ لے کے آئی تھی تو وہ بھی اسی لیے تھا کہ بینچز اپنی مرضی کے ہونے چاہیے, اور اس میں تھوڑا ایک ڈیموکریٹک فیل بھی تھی. لیکن اس وقت جس آرڈیننس کو پاس کروانے کے لیے رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اپنی مرضی کے بینچز ہوں. تو اگر آپ قانون کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے خلاف کے حوالے سے استعمال کریں گے تو سوالات اٹھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے.